بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قاضی القضاة فی الہند حضور سیدی و مرشدی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ، حضرت کا یہ شعر جو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تحریر فرمایا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ اشکال ہوا، مجھے خبر ملی، میں اس وقت ملک شام سرزمین دمشق میں ہوں، اور اس وقت میں فقہ شافعی کے دنیا کے سب سے بڑے فقی، شاذلیہ سلسلے کے عالمی صوفی بزرگ، شام کے بزرگ، شام کے علماء جنہیں قطب شام کہتے ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں تحریر فرمائی، اور آپ کی ایک ایک کتاب کئی جلدوں پر ہے۔ 7 انسائکلوپیڈیا آپ نے اب تک تحریر فرمائے۔ یہاں پر پیچھے جو کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی زیادہ تر حضرت کی اپنی تحریر کردہ کتابیں ہیں۔ اس وقت سرزمین شام میں صوفیہ کی جماعت کے سب سے بڑے پیشوا آپ ہی ہیں، اور جب آپ یہاں کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، بلا شک عالمی تصوف اور صوفیہ کی جو جماعت ہے، آپ اس کے اس وقت قائد اور رہنما ہیں۔ قبلہ حضور تاج الشریعہ کے شعر کے بارے میں عزت سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. سيدنا إذا أنتم تعرف سيدي مرشدي شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة في الهند تاج الشريعة مفتي محمد اختر رضا خان الأزهري رضي الله عنه، عندما جاء في سوريا أنتم زرته، وعندما هو أنشد هذا البيت: الله 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 ما لي رب إلا هو، فعندما هو وصل آخر البيت وقال: هذا أخطر أدناكم ربي أحسن مثواه، فكنتم موجود بذاك المكان بالمزرعة، وقلتم له: أنت لست أدنى بل أنت تاج راسنا، هكذا قلتم۔ میرے مرشد حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ جس وقت میں سرزمین شام تشریف لائے تھے، میرے مرشد کریم کے سامنے یہ نورانی چہرہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو جب مرشد نے یہ پڑھا تھا اپنا کلام، اللہ 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 مالی رب اللہ ھذا اختر ادناکم، کہ رب کریم کی بارگاہ میں میرے مرشد اپنی عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ادنا اختر تیری بارگاہ میں مالک میرے جو ہے مسکن کو، میرے مقام کو، میری قبر کو، میری آخرت کو اچھا کر دے۔ تو حضرت نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا آپ ادنا نہیں بلکہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آج حضرت کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، سیدنا ماذا تقول اذا الشیخ هو يقول في بيت الشعر: خلقت الدنيا لأجلك يا حبيبي يا رسول الله وخلقتك لأجلي، وماذا تقول عن الشيخ؟ الشيخ رحمه الله أعرف مني ومنك اللہ اکبر۔ بهذا المعنى. میں نے حضور تاج الشریعہ کے شعر کے بارے میں پوچھا تو زمانے کا اتنا بڑا فقی، اصولی، محدث، مفسر، مفکر فرماتے ہیں کہ حضور سیدی تاج الشریعہ علم میں مجھ سے اور تم سے بہت آگے ہیں۔ أما العبارة الأولى وهي ما هي؟ خلقت الدنيا لأجلك، ففيها حديث نعم، عن سيدنا آدم لما ارتكب الخطيئة وقال له رب العزة بعد أن غفر له: ولولا محمد لما خلقتك. حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، کہ جس وقت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ پورا معاملہ آپ نے مختصر ذکر کیا، تو فرمایا کہ اس حدیث کے اختتام پر یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرمائی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میرا حبیب اور محبوب نہ ہوتا تو یہ جہاں بھی
نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ والعبارة الثانية وخلقتك لأجلي، نام سیدھی، وخلقتک لأجلی، أليس سيدنا رسول الله مبعوث من ربه؟ بلا أليس الأنبياء كلهم مبعوثون من ربهم؟ بلا، لقد خلقهم لأجل أن يدلوا الناس على الله. اور اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں، کیا رسول کریم اللہ کی طرف سے نہیں؟ کیا تمام رسول اللہ کی طرف سے نہیں؟ اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں کا مطلب کہ آپ ہی ہیں میرے حبیب کے جو میری معرفت کے سب سے بڑے سبب آپ کی ذات ہے۔ فخلقهم ليدلوا الناس على الله. تو پیدا کیا اللہ پاک نے ان رسولوں کو اور اپنے حبیب کو تاکہ ذات الہی کی سب سے بڑی برہان ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعبارة الإمام الشيخ قاضي القضاة تاج الشريعة اللہ اکبر، مفتي الهند نعم۔ عبارته صحيحة 100%. حضرت نے فرمایا، شیخ الاسلام قاضی القضات مفتی ہند حضور سیدی مرشدی کا نام لیتے ہوئے آپ نے فرمایا تاج الشریعہ، انہوں نے جو لکھ دیا وہ حق ہے اور بالکل صحیح اور درست ہے۔ وهذا الذي اعترض على الإمام ما مبلغه من العلم. اور اس امام پر جس نے حرف تنقید لفظ اعتراض اٹھایا ہے، وہ پہلے اپنے علمی مقام کو دیکھ لے۔ هل درس الحديث؟ کیا حدیث پڑھا ہوا ہے؟ هل درس التفسير؟ تفسیر پڑھا ہوا ہے؟ هل درس الفقه؟ فقہ پڑھی ہوئی ہے؟ هل درس التاريخ؟ کیا تاریخ پڑھی ہوئی ہے؟ الإمام يتكلم وهو مليء بهذه العلوم. تو جن کی وہ اوپر اعتراض کر رہا ہے، ان تمام علوم سے اس امام یعنی تاج الشریعہ کا جو سینہ تھا وہ بھرا ہوا تھا۔ فليستحيي على نفسه أن يعترض على مثل عمالقة الإسلام. تو اس کو چاہیے کہ وہ حیا کرے اور زمانے کے اس عظیم امام پر زبان تان دراز کرنے سے پہلے وہ سوچے کہ وہ کس امام پر بات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ندعو له بالهداية وأن يستغفر ويتوب عن هذه الغيبة والنميمة. ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرمائے اور محفوظ رکھے ایسے بزرگوں کی غیبت اور ان کی چغلی سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا محاسن موتاكم. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائیں اور دنیا سے جو انتقال کر جائیں ان کو یاد کیا کرو، ان کے حسنات اور ان کی اچھی عادتوں کو اور ان کی اچھی عادتوں سے ان کو یاد رکھا کرو۔ والحمد لله رب العالمين. والحمد للہ رب العالمین۔